حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دلچسپ واقعہ ہے جو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر سورۃ کہف میں موجود ہے۔ ان کا اصل نام خضر نہیں تھا بلکہ ان کا یہ لقب تھا جو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے دیا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور یہ ملاقات ایک عظیم درس پر مبنی ہے جو علم کی جستجو اور صبر کا پیغام دیتی ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی اور کہا کہ وہ سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ زمین پر ایک ایسا شخص ہے جو ان سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی تلاش شروع کی اور اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ چلیں تاکہ وہ ان کے علم سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت خضر نے انہیں بتایا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ کو ان کے عمل کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ صبر سے کام لیں گے اور حضرت خضر کے ساتھ چلنے کی اجازت حاصل کر لی۔ جب وہ دونوں سفر پر نکلے تو حضرت خضر نے 3 واقعات کیے جن کی تفصیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا لیکن حضرت خضر نے ان کی حکمت اور وجوہات بتائیں۔ کشتی کا چھیدنا۔ حضرت خضر نے ایک کشتی کا چھید دیا تاکہ اسے ایک ظالم بادشاہ سے بچایا جا سکے جو کشتیوں کو چھین رہا تھا۔ ایک بچے کو قتل کرنا۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کیا جس پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا۔ حضرت خضر نے بتایا کہ یہ بچہ اپنے والدین کے لیے باعث تکلیف تھا اور اس کا قتل اللہ کی مرضی کے مطابق تھا تاکہ اس کے والدین کو بہتر اولاد مل سکے۔ دیوار کا بنانا۔ حضرت خضر نے ایک دیوار کی مرمت کی جو گرنے والی تھی اور اس میں ایک خزانہ دفن تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو اس لیے بنایا تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور بچے بڑے ہو کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ان تمام واقعات میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر اور حکمت کی تعلیم دی۔ آخرکار حضرت موسیٰ نے اعتراف کیا کہ اللہ کی حکمتیں انسان کی عقل سے ماورا ہوتی ہیں اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ حضرت خضر کا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے اس کی حکمت اور مقصد ہمارے سمجھنے سے باہر ہو سکتا ہے اور ہمیں اس پر ایمان رکھتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔